جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے۔ جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئے، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب کبھی غزہ کے، فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو۔ ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے۔ کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر،
اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے، ہاتھوں میں کنکر ہے، پتھر ہے، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں، اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئیں، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے، پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں، ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں۔ کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے، کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا، اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئے، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئے، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گی، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے
1400 सालों से इस पर कितनी मर्तबा तूफान आए हैं, कितनी मर्तबा ऐसे ऐसे जालिम आकर के इसके पत्ते नोचने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, आज भी है। और आपको मैं बताऊं, वो यूरोप जो इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे है, लेकिन पूरी दुनिया की आज इनका डेटा निकाले तो पता चलेगा सबसे ज्यादा यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन है इस्लाम। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मते मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहां बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी कहां खर्चा किया, इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएं, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं, लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुनो। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता, कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीफ, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां
مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے. رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے. یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے. یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے. رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ زندگی کی سچائی ہے، یہ زندگی کی حقانیت ہے. آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے. اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا. ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا. صاحب آپ کی عمر ہو گئی، اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے. آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو. نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھیڑ بھاڑ ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا. ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے. عمر کافی ہو چکی، تکلیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی منبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی، بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی. ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا. ارے گیا بالی ووڈ، گیا ڈھالی ووڈ، ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو، مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو. اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں، ہر زمانے میں آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا، اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا. نام بھی بدل دیا، دھرم بھی بدل دیا اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاٹتا رہا. 6 مہینے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا. لوگوں نے یہ سوچا تھا، میڈیا میں کوریج دیا گیا تھا، ارے ایک آدمی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے، اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے. ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے 24 گھنٹے اس پر بھونکتے رہتے ہیں. ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے، ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں. جو کچرا تھا وہ پہلے سے نکل گیا ہے، اس کچرے کی اسلام کو ضرورت نہیں. لیکن آج کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا؟ کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا؟ نہیں، اب تو جان کے لالے پڑ گئے. ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو، خطرہ ہے. نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ ہندوؤں کا رہ گیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں.
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ان کی ذلت و خاری تو دنیا میں ہے. یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. بھی ٹھوکروں پر پڑے ہو, کسی گٹر اور نالی پر مرگت کر کے ختم ہو جاؤ گے. ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے, لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے. اے نوجوانوں, اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے, دکھا لینے دو. آج اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت ہے, اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے. ہاں, طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لا کر کے ان کو توڑ دو. تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ہاں, اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی. وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ان سے بھی کہتا ہوں, 5 سال کا نشہ ہے تمہارا, اسلام کو مٹانے چلے ہو, ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا دو. اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے, اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے. تم تو کیا, تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے, اس اسلام کا پتا بھی نوچ نہ سکے. اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے, اس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے, اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا, تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا, آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو, آج ان کا وقت ہے. بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو, آج ان کا وقت ہے. جیل کی دھمکی دینے والے, پھانسی کا پھندا دکھانے والے, دکھانے دو, آج وقت ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا, اصل وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی, اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے, لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ, ہمارے نبی حشر کا دولہا بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے. اور تم سے پوچھوں گا, اے بھونکنے والے کتوں, اپنا احتساب کر لینا. اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا. بریلی کے امام نے کہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ, اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے, وہ نبی کی مصطفائی ہوگی. تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا
کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے، اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں، بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو، محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے۔ تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ عزیزان گرامی وقار، بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا، حالات جیسی بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے۔ یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات۔ اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، بہت زمانے سے۔ حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب بن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا۔ پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب بن عدی سے، کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے۔ اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں، خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، قسم رب ذوالجلال کی اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا۔ ان صحابہ کی تاریخ پڑھو، آپ کا جذبہ بیدار رہے گا، آپ کا جذبہ جوان رہے گا۔ کیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی۔ مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے، اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے۔ آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے، صدائیں لگتی ہیں مسجد کی، کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ ہو۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے، معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے تو شروعات ہوتی، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ماں کی پیٹ سے آئے تھے، ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے۔ ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے، اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے۔ ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر۔ یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے، 10 سال کے لیے آئے، بدک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا، آج بھی اکبر ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابھی
दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है, अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है। लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा। चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते। कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है, तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, उजाला आएगा, उजाला आएगा, क्योंकि कुरान में मौला का वादा है। और हदीस सुनाओ, नबी पाक फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह ना आए। पूरी दुनिया की बात मेरे आका ने फरमाया, हर घर से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। अगरचे काफिरों को ये पसंद ना आए बात, लेकिन हम कहते रहेंगे। तुमको अगर पसंद ना आए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है ईमान सबके पास होगा। वो दौर इमाम मेहदी का होगा। इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जंग का मैदान भी मुल्क शाम बनेगा, जैसे आज बनता जा रहा है। सारी बड़ी ताकतें वहां उतर रही हैं। अगर ये उन्हीं हालात की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, कयामत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां आने वाली हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत करीब है। जिस वक्त वो तशरीफ लाएंगे, इन अंधेरियों से हम उजालों की तरफ आएंगे। एक इमाम बरहक होगा, उसके पीछे सारी कौम होगी। सारे सिलसिले वहीं पर खत्म हो जाएंगे। सारे मशरफ, सारे मसलक, सारे मजहब इमाम मेहदी के हाथ पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सबका इत्तेफाक होगा, न कोई इख्तिलाफ, न कोई फिरका, न कोई जमात। एक इमाम आदिल होगा पूरी दुनिया का, वो मेरे नबी ने फरमाया है। और अगर हुजूर ने फरमाया है तो होकर रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन बस तमन्ना ये करते हैं मौला ताला हमारी जिंदगियों में वो दिन अता करे, तो ये तो उसकी बड़ी नेमत कामिला है। वरना हमारे मरने के बाद हो या क़यामत से पहले ये दिन तो आएगा इस रुए जमीन पर। काफिरों को ये बात बुरी लगती है तो लगे, लेकिन इस बात को याद रख करके चलो ऐ नौजवानों, जब बारिश ज्यादा होती है तो आदमी की जिम्मेदारी क्या होती है? वो जल्दी से अपने दरवाजे बंद करने लगता है, अपनी हिफाजत की कोशिश करता है। खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो। बाहर कपड़े सूख रहे थे तो उनको उठा लो, कोई चीज सूखने के लिए रखे थे उसको ले लो। बारिश होती है तो आप इंतजाम शुरू कर देते हैं, ना भीग सकूं या मैं गीला ना हो जाऊं, इसके लिए आप रेनकोट पहन लिए, छाता ले लिए। आज फितनों की बारिश शुरू हो चुकी है। इन बारिशों के जमाने में आप जरा बराबर भी हरकत नहीं करते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब जब मस्जिद से आवाज आए अपने बिस्तरों को छोड़ो, दौड़ पड़ो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिद की सफेद भरने लग जाए, काफिरों के दिल पर हैबत तारी हो जाएगी, दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी होगी। तुम फजर में सोते रहते हो और तुम्हारा दिन शुरू होता है 12 बजे के बाद, रात जागते रहते हैं। यह हमारी जिंदगियां नहीं थी। हम फजर की नमाज से अपना दिन शुरू करते, इशा पर खत्म कर दिया करते। यह अल्लाह का बनाया हुआ निजाम। जब इस निजाम से हम हट करके दूसरे रास्ते पर चलेंगे, मियां होता यह है, शेर जब अपनी हैसियत भूल जाता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लग जाते हैं। शेर अगर अपनी शेरगी पर कायम न रहे, छोटे छोटे जानवर भी उस पर हुकूमत करने लग जाते हैं। इसीलिए आप खैर उम्मत है, नबी की उम्मत है। आपको इसके उसके पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया। तुम टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के
एक्टर और एक्ट्रेस के फैन बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुमको अल्लाह ने पैदा किया है अपने नबी के पीछे चलने के लिए। तुम अपने नबी को देखो और आगे बढ़ो, फिर देखो इनकलाब कैसा आएगा। आज इन बातों के साथ मैं अपनी जुमलों को समेटता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। जो कुछ भी बुराइयां आई हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, रब ताला फरमाता है जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अपने मुआशरे से नशा को निकालो, अपने मुआशरे से सूद को निकालो, इन बेहयाइयों को खत्म करो, अपनी बच्चियों के पर्दों की पाबंदी करो। आप एक नारा लगाते हैं इस्लाम, अगर मैं नारा लगाऊं तो आप जवाब में क्या कहेंगे? इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद जब नारा लगाते हो, फिर अपनी बीवी पर, अपनी बेटी पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं देखना चाहते? उन पर इस्लाम क्यों नहीं देखना चाहते? अरे बाप तो अपने बेटे पर इस्लाम नहीं देख पा रहा है, चेहरा किसी और का है, कपड़े किसी और के हैं, तुम सड़क पर उतर करके इस्लाम जिंदाबाद कह रहे हो। अपने घर में से नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद। मेरे घर में गाने की आवाज नहीं आएगी, मेरे घर में बच्चों की तरबियत होगी तो इस बात पर होगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये तरबियत का अंदाज हो जाए। बच्चियों को ये सबक दे दो कि तुम ये सीरियल देखने वाली लड़कियां नहीं हो, या सीरियल पर आने वाली तमाशा करने वाली वो औरतें नहीं हो जिनकी बेपर्दगी को देख करके कुत्ते अपने राल टपकाते हुए हवस का निशाना बनाते हैं। ऐ मेरी बच्चियों, तुम फातिमा जहरा की कनीज हो, तुम सैयदा कायनात की कनीजा हो, जिसके आंचल को न देखा महरो माह ने, उस रिदाए इफ्फत पे लाखों सलाम। चांद और सूरज ने जिसके आंचल को नहीं देखा, तुम उसकी कनीजा हो, तुम अपने पर्दे की पाबंदी करो। बात सिर्फ इतनी है, अगर हमारे घरों से दीन शुरू हो जाए, हमारे घरों से इस्लाम शुरू हो जाए, तो फिर दुश्मनों से हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं। जितना भौंकते भौंकने दो, अगर तुमने मजबूती के साथ इस मिशन को जिंदा किया, मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके आगे निकलेगा, मेरा बच्चा मेरे नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ेगा, मेरे घर से आवाज आएगी नाते मुस्तफा की, मेरी बच्चियां फातिमा जहरा की कनीजा कहलाएंगी। मेरा मोहल्ला टूटा बिखरा क्यों ना हो, सड़कें टूटी हुई हो, घर छप्पर के क्यों ना हो, लेकिन दूर से अगर एक अजनबी मेरे गांव में आ जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, इस गांव से मदीने की खुशबू आया करती है, इस गांव में आशिकाने मुस्तफा की झलक नजर आती है। फिर तुम्हें लोग नाम पूछ करके ना पहचाने, तेरा नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो फिर फैसला करे हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ईसाई है कि फला है। नाम पूछने के बाद लोगों को पता ना चले, बल्कि तुम्हारे चाल और चलन को देख करके दुनिया पुकार उठे, ये चलने वाले की चाल बताती है कि गुलाम मुस्तफा है, मेरे नबी का आशिक है। जब जिंदगी को आप इस तरह बना ले, इंशाअल्लाह एक इनकलाब आने को तैयार है, एक इनकलाब आने को तैयार है। नौजवानों, गानों के रसिया जो है उनको मैं कहता हूं छोड़ दो। गाने निफाक पैदा करते हैं, इंसान को मुनाफिक बना देते हैं। गाने सुन सुन करके लोग जिना की तरफ जाते हैं, ये मुहद्दिसीन का फरमान है। इसलिए छोड़ो इन तमाम चीजों को और रोजाना कुरान सुनने की आदत डालो, कुरान सुनने की आदत डालो। सबके पास मोबाइल है, तकरीबन सबके पास मोबाइल है, कुरान उसमें डाउनलोड कर लो। किसी कारी कुरान सोने से पहले एक मर्तबा सूरे मुल्क सुन करके सो जाओ, खाली कुरान की एक सूरे सुन करके सो जाओ। मेरे अजीजों, हदीस में है जब मरोगे कब्र में ये सूरे एक रोशनी बनकर आएगी और आकर क्या कहती है, आला हजरत ने लिखा है, सूरे मुल्क पढ़ने वाला या सुनने वाला जो अपनी जिंदगी में कब्र में जाता है, सब लोग दफन करके उसकी तख्तियां बंद करके चले जाते हैं, ये सूरे मुल्क जाती है अपने रब के पास, कहती है मौला मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब फरमाता हाँ ऐ सूरे मुल्क तू मेरे कलाम का हिस्सा। कहती है मौला जो मुझे रोज पढ़ता था, सुनता था, मैं उसकी सिफारिश लेकर के आई हूं, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे।
اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے۔ رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں۔ اے میرے پڑھنے والے، میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا، روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا، ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو، اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف۔ پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا۔ میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہیں۔ میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے اسٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مار۔
واہ واہ، مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات ہے سب پکڑو دھکڑو، سب گھیر لیے صدیق اکبر کو، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے۔ اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے، مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے۔ سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا کڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔ آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اتر آئے، کیا بات، واہ واہ لقد واہ، سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلاق کائنات نے فرمایا۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ۔ میرے عزیزو، آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو۔ اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردشیں دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بے شک یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تم بھی کہیں بہک نہ جانا، بہ مت جانا۔ یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے، رات اندھیرا ہے نا، لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اجالا آئے گا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر، انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ جو آس پاس بھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے، ان کو تو حال یہ ہے، فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدھائی دینے لگ گئے، اور ان کو لگا کہ اب
جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، کاٹا جائے گا. یہ پوری دنیا میں واتاورن، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے، طرابلس میں بھی آئے تھے، مراکش میں بھی آئے تھے، مصر میں بھی آئے تھے، تونس میں بھی آئے، شام اور یمن میں بھی آئے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ایک وقت ایسا آیا بغداد میں، تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا. اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے. سنو، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. جب وہ سناٹا تھا، لاشیں بکھری ہوئی، خون پڑا ہوا ہے بغداد میں، مسلمان باقی نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی. مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے. رک گئی، کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو، ہم تو اتنا قتل عام کر چکے، ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ جانتے ہو، سپاہی دوڑ پڑے، جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا. کیا واہ واہ. نہ جماعت ہے، نہ صفے ہیں، کچھ نہیں ہے. پکڑ کر کے لائے. بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے. واہ واہ. کہا سب تو مسلمان مر گئے، کس کو بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی، کیا واہ. اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا. اب سنو، وہ حیرت میں رہ گئی. توجہ، بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، بڑا وائرل چل رہا تھا. کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے. بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا. ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو، دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا، کیا کر رہے؟ کہا کوئی بات نہیں، آج بنا لیے، کل کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور بنا دے. کیا واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے بول کے ختم ہو گیا. حکومتیں تو آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، بدلتے رہتا ہے، پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا. بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں. اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے، تمہارے دین پر اتنا یقین ہے، تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ بچاتا کیوں نہیں؟ سنو، ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا. جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ ساری طاقت، قوت، تخت سب ان کے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس بابا جی نے کیا کہا؟ کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا. چرواہا جب چراتا ہے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بکریاں چلتی رہتی ہیں، اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں. کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکریاں ہٹ نہ جائیں. جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا ہے. کہا بات یہی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں، مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے عزیزو، بات یہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہیں تو لبیک پکار کر کے دکھائے اپنے نبی پاک کو، لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے. توجہ،
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے. تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ. دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں. بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے, کیسے, یہ تو اللہ ہی جانے. میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے ہم, اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں. انشاءاللہ. کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے, بیٹا آ جا گھر میں, بارش آ جا آ جا. بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں, آتا نہیں, کھیلتا رہتا ہے. اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے. کیا بات. کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا, باپ بلا رہا تھا نہیں آیا, جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا. علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ, نہیں آئے. اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی, موب لنچنگ ہونے لگی, تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے. تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں. ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہے, بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے, اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے ان حالات میں. تو میں کہا ہاں اچانک, کہا مصلحت کے طور پر. میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو, تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو, صاف کر لینا, اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے, گارنٹی ہے. کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں, 100 سال کی کیا ہے. کیا میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے, کیا بات. حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے. جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے. بے شک. عزیزان گرامی وقار, آج تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں, ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع. بے شک. دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج, دونوں چیزیں ہیں, امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ. یہ اتنا بہترین موقع ہے. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. بے شک بے شک. جو عزتیں ملتی ہیں نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے. اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے, یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے. جہاں جہاں پر روک لگے گی, اگر دین اسلام کی بات آئے, ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے, ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے, بے شک. زندگی کیا چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا, اللہ اکبر, ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی. جنگ میں جانے کے وقت جہاد میں جا رہے صحابہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. کہا آقا اس کو قبول کر لیں. کہا اس کو کیا کریں. کہا میرے شوہر بھی نہیں, میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے. کہا کیوں لے آئی. کہا آقا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں, میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں, یہ بچہ لے آئی. مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا, آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں, جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے, نثار ہونے کا جذبہ ہے. آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے, ڈرے سہمے ہوئے, ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کے میسج دیتا رہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی, جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے دیا. 2 چیزیں یاد رکھیں, ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے, تیار رہنا ہے. جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے
اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے؟ زبان پر کسی اور کا نام نہیں، اللہ اکبر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عقیدہ ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر۔ جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی۔ اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو، وہ جھک جائے گا۔ بے شک۔ لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے۔ اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے قوم کبھی نہیں جھک سکتی۔ ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے، ہاں چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن، چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی۔ ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا، کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے۔ مگر میرے عزیزوں نوجوانوں، اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ 5 سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو۔ ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے، پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے، خوشی خوشی قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا گیا ہے پھانسی کے پھندے پر۔ جانتے ہو کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ، نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ۔ اور پڑھا بھی تو کیا خوب پڑھا، یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے، اندازہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے،
14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی۔ ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی۔ تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا، غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں۔ 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی۔ ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہوگی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو۔ تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یا آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی۔ 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی، قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت۔ 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں، لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی؟ سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے،
لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں، آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا۔ کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے؟ نوجوانوں، آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ یہ آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو۔ پہلے قرض ادا کرو۔ تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں، ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لے۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لے۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد۔ وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔